السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہماری صحت و عافیت دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، مباحث اسم الجلالہ، وہی تھا ہمارا چرچا۔ پہلے ہم اسم الجلالہ اللہ، وہ اسم کے بارے میں بتائے۔ المذہب الاول انہ عربی، عربی ہے وہ لفظ۔ پھر اس کے اشتقاق کے متعلق وہ الہ محموز لفظ سے ہے یا ولیہ سے، اور ایک رائے بھی پڑھے لاہن، لاہن ہے وہ اصل اس کا۔ ایسے اس کے اشتقاق کے متعلق بھی چرچا کیے، اور اس کے بعد المذاہب فی اسم الجلالہ انہ علم او صفت، اسم الجلالہ علم ہے یا صفت ہے، وہ چرچا ہو رہا تھا۔ اس میں پہلے ایک رائے، اور مصنف رحمہ اللہ کے ہاں وہ ضعیف بھی ہے، اسی لیے وہ وقیلہ سے شروع کیے تھے، وہی ہے علم لذاتہ المخصوصہ، وہ اللہ، وہ اسم الجلالہ علم ہے۔ ایسے ایک رائے پڑھے ہم پچھلا پیریڈ میں۔ ابھی ہمیں مصنف رحمہ اللہ جو رائے معتمد ہو کے پیش کیے ہیں وہی ہمیں پڑھنے کا۔ القول الراجح انہ صفت فی الاصل ومن الاعلام الغالبہ والاظہر انہ وصف فی اصلہ۔ والاظہر، راجح قول یا معتمد رائے کیا ہے؟ انہ وصف فی اصلہ، وہ اسم الجلالہ ہے نا، وہ اصل میں کیا ہے؟ صفت ہے۔ لیکنہ لما غلب علیہ بحیث لا یستعمل فی غیرہ، لیکنہ لیکن، لما غلب علیہ، وہ اسم الجلالہ پر غلبت آ گئی۔ کیسے وہ غلبہ؟ بحیث لا یستعمل فی غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کے لیے وہ استعمال نہیں ہوگا۔ وصار لہ کالعلم، اور وہ اللہ کے لیے ایک علم کی طرح ہو گیا، جیسے مثل ثریہ والصعق۔ ثریہ والصعق کی مثال تو کیا ہے آپ لوگ کو معلوم ہوگا۔ ثریہ اصل میں، ثریہ اور صعق اصل میں وہ کیا ہے؟ دونوں وصفان فی الاصل ہے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ ثریہ تو صار علما للکواکب المجتمعہ، وہ خاص قسم کے ایک مجموعہ، ستارہ کا مجموعہ کو ثریہ نام علم ہو گیا، اس کے لیے ایک علم بن گیا، وہ اصل میں وہ صفت تھا، پھر وہ علم بن گیا۔ اسی طرح یہ صعق بھی، صعق تو صار علما لخویلد بن نفیل بن عمرو بن کلاب، وہ بھی علم ہو گیا، خویلد کے لیے علم ہو گیا بالغلبہ۔ صعقہ بھی سب کے لیے تو استعمال نہیں ہوا، وہ خویلد کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے، کانا یطعم الناس بتہامہ،
نا تہامے میں لوگوں کو کھلا رہے تھے. فحبت ذات یوم ریح شدیدہ، ہوا چل گئی، حبت ذات یوم ریح شدیدہ، تو اس کی آنکھوں میں دھول آ گئی، تو فشتمہا، وہ ہوا کو گالی دینا شروع کیا. فرمی بصاعقۃ فقتلتہ، تب ایک مصیبت آ گئی، بجلی آ گئی، وہ اس کو مار ڈالا. یہ واقعہ کے بعد پھر کیا ہوا، اسی آدمی کے لیے، وہی آدمی خویلد کے لیے صعق کا استعمال ہو رہا ہے. اصل میں وہ بھی ایک صفت ہے. پھر وہ غلبہ سے کیا ہوا، ایک آدمی کے لیے خاص استعمال کرنا شروع ہوا. اسی طرح یہ سریا بھی اصل میں کیا ہے، یہاں سروا، سروا بوزن سکرا، سروا وہ لفظ کا تصغیر اصل میں سریا، وہ بھی ایک مجموعہ نا، ایک ستاروں کا مجموعہ کے لیے استعمال ہوا علم ہو کر. تو یہ سریا اور صعق کی طرح اسم الجلالہ بھی کیا ہے، اصل میں وہ ایک صفت ہے. پھر وہ غلبہ ہوتے ہوئے کیا ہوا، خالی اللہ تعالی کے لیے استعمال ہونا شروع کیا. عبارت دیکھیے، لما غلب علیہ، غلبت آ گیا تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے سوا غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہ ایک علم کی طرح بن گیا ہے. ایسا ایک غلبت ہو گیا تو اجری مجرا ہو، اجریہ بولو تو یہ اسم الجلالہ کو مجرا ہو، علم کے قائم مقام کر دیا گیا، اسم الجلالہ کو علم کا قائم مقام کر دیا گیا. تین چیزوں میں وہ علم کے قائم مقام بن گیا. کیا ہے وہ، فی اجراء الاوصاف علیہ، فی اجراء الاوصاف علیہ، یہ اسم الجلالہ ہے نا، اس پہ تمام صفات کا موصوف بن سکتا ہے وہ. اور وامتناع الوصف به، وامتناع الوصف به بولو تو وہ اسم الجلالہ لے کر کسی اور کو کیا نہیں کر سکتے، صفت نہیں دے سکتے. وامتناع الوصف به، کیونکہ وہ علم کی طرح ہو گیا نا، طرح خاص ہو گیا. اور وعدم تطرق احتمال الشرکت الیہ، یہ اسم الجلالہ میں کسی کا شرکت کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا. عدم تطرق احتمال الشرکہ، شرکت کا احتمال، اندیشہ، تو اس میں اسم الجلالہ میں کوئی اور شریک ہے، ایسا ایک احتمال کا اندیشہ نہیں ہونے میں. تو آپ لوگ دیکھیے یہ جملہ کا کیا تعلق ہے. دیکھو سب سے پہلے والاظہر انہ وصف فی اصلہ، وصف ہے بولے، پھر کیا ہوا ہے، غلبہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا اور علم جیسے اس کے ساتھ معاملہ ہوا تو وہ علم کا قائم مقام کر دیا گیا ہے نا. لما غلب علیہ کیا ہوا، اجری مجرا ہو، تو علم ہوا، تو تین چیزوں میں وہ علم کا قائم مقام کر دیا گیا. ایک تو سارے صفات، تمام صفات کا موصوف بن سکتا ہے وہ، اور اس سے کیا کسی اور کو وصف نہیں دے سکتے، اور وہ اسم الجلالہ میں شرکت کا احتمال، اندیشہ نہیں ہونے میں. تو ادھر اس کے بعد والے جملہ دیکھیے، لأن ذاتہ سے کیا شروع ہو رہا ہے، لأن ذاتہ سے یہ والاظہر انہ وصف فی اصلہ ہے نا، اس کا دلیل پیش کر رہے ہیں مصنف. یہ کیوں اصل میں کیا ہوا، صفت ہو گیا. لأن ذاتہ، کیونکہ اللہ تعالی کا ذات، من حیث ہوا، بالاعتبار امر آخر حقیقی او غیرہ، اللہ تعالیٰ کا وہ ذات ہے نا، وہ خاص طور پر وہ ذات، وہ ہم اس کے ساتھ کسی اور چیز کو نہیں رکھتے ہوئے، کسی اور چیز بولو تو اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات، علم، قدرت جیسے، یا غیرہ، اضافی ہے مراد حقیقی، اور اضافی بنائے ادھر، اضافی صفات بولو تو تخلیق، ترزیق، اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنا، رزق دینا، تو یہ ذاتی حقیقی ہو یا اضافی صفت ہو، یہ صفت اللہ تعالی کے ساتھ رکھتے وقت ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ذات کے بارے میں.
بالاعتبار امر آخر، کسی اور بات، وہ بات کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات ہو یا غیر حقیقی اضافی صفات ہو، تخلیق ترزیق جیسے، وہ سب نہیں اعتبار کیے تو غیر معقول للبشر، اللہ تعالیٰ کا وہ ذات ہے نا، وہ کسی ایک انسان کا دل میں نہیں آئے گا، ہے نا، کوئی کسی کا سوچ میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ کچھ تو ہمیں معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ حقیقی صفات یا غیر حقیقی اضافی صفات تو سمجھنا پڑتا ہے، تب تو اللہ تعالیٰ کا بارے میں کچھ تو ہمارا دل میں آ جاتا ہے۔ تو ادھر کیا ہو رہا ہے، ایک پہلا سبب کیوں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم الجلالہ کا اصل وصف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذات، وہ اللہ تعالیٰ کا ذات ہونے کی حیثیت سے انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ذات کے علاوہ کسی دوسرے وصف کا، کسی دوسرے وصف، وہ وصف حقیقی ہو یا اضافی ہو، وہ وصف کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اس لیے بتا رہے فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ، فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ، تو یہ ذات پر دلالت کرنے کے لیے ایک لفظ سے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بولنے کا مقصد کیا ہے، ادھر پیش کرنے کا مقصد کیا ہے، اصل میں وہ اللہ کیا نہیں، علم نہیں ہے، وصف ہے، وہ بتانا ہے مقصد۔ اس کا ایک سبب ہے ادھر، ایک دلیل ہے ادھر، لأن ذاته من حيث هو بالاعتبار امر آخر حقیقی او غیره غیر موقول لمعقول للبشر فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ۔ اور ایک سبب بھی ہے، وَلِأَنَّهُ لَوْ دُلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ، اللہ تعالیٰ کا وہ اسم الجلالہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص ذات پر، خالی وہ ذات پر دلالت کرنا والا ہے، تو لما افاد ظاہر قولہ سبحانہ وتعالی وهو اللہ فی السماوات، وهو اللہ فی السماوات یعلم سرکم، ویسا ہے نا، تو ادھر وهو اللہ فی السماوات، یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے نا، اس کا ظاہر معنی کیا نہیں ہوگا، معنی صحیحاً، صحیح معنی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ فی السما، اللہ وہ ذات ہے مراد، فی السماوات ایسا معنی رکھے تو کیا ہوگا اس کا معنی، اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کسی ایک مکان پر، کسی ایک مکان پر مستقر ہے، ایسا معنی ہو جائے گا نا، تو وہ معنی صحیح نہیں ہے۔ اصل میں وہاں وصف کا معنی رکھے تو کیا ہوگا، وصف کا معنی رکھے تو وہ معنی وہ المعبود فی السماوات بحق، ایسا ایک المعبود، المعبود بحق، ایسے ایک صفت وہاں رکھا گیا تو وہ معنی صحیح بھی ہوگا، وہ اللہ فی السماوات کا معنی پھر کیا ہوگا، وہ المعبود فی السماوات، ایسا معنی ہو جائے گا تو معنی صحیح ہوگا۔ وہاں ایک علم رکھے تو پھر وہ مشکل ہوگا، وہ معنی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے مصنف دوسری دلیل پیش کیے، وہ اسم الجلالہ کیا ہے، وصف فی الاصل ہے، علم نہیں۔ اور ایک بھی ہے، اور ایک دلیل، وَلِأَنَّ مَعْنَى الاشتقاق، اشتقاق کا معنی کیا ہے، وہ کون احد اللفظین مشارکا للآخر فی المعنی والترکیب، اشتقاق ہوا تو وہی ہے نا، کسی ایک لفظ دوسرے لفظ کا شریک ہے معنی میں، ترکیب میں، یہ ہے نا اس کا اشتقاق کا معنی، وَهُوَ حَاصِلٌ، یہ اشتقاق کا معنی تو پایا جاتا ہے، بینہ بولو تو بین اسم الجلالہ و بین الاصول المذکورہ، بین الاصول المذکورہ بولو تو اس کے پہلے الگ الگ اصول بھی بتا رہے تھے نا، وہ سب کے درمیان یہ معنی میں مل رہا ہے، تو یہ اشتقاق ہوا، تو ادھر اشتقاق کیوں پیش کیے، اشتقاق ہوا تو اشتقاق کے سمجھنا ہے اس میں جامد نہیں ہے، اس میں جامد نہیں ہے، تو کسی ایک اشتقاق کا اصول بہت بیان کیا نا ادھر، تو کسی ایک سے مشتق ہے وہ، تو اس سے کیا بیان کرنا ہے، اس سے کیا ظاہر ہو رہا ہے، ایک خاص ذات کا علم نہیں ہے، وصف ہے، یہ اسم الجلالہ صفت فی الاصل ہے، وہی پیش کرنا ہے مصنف کا مراد، یہ اشتقاق کے بارے میں بھی چرچا کر کے۔ تو ادھر مصنف رحمہ اللہ
تین دلیل بھی پیش کی ہے. یہ وصف فی اصل ہی ہے، اصل میں اسم الجلالہ وصف ہے، یہ سمجھانے کے لیے ادھر تین دلیل بھی پیش کی ہے. ایک دلیل تو لأن ذاتہ من حیث بالاعتبار امر آخر غیر معقول البشر، تو فلا يمکن یدل علیہ بلفظ، اس کے لیے خاص ایک لفظ نہیں رکھ سکتے ہیں. اور وہ ذات ہے مراد ہے تو وہ اللہ فی السماوات میں معنی رکھنا بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے وہ صفت ہے بتا رہے ہیں. اور اشتقاق ہے، اس میں اشتقاق ہوا تو اس میں جامد نہیں ہوگا، تب وہ ایک علم نہیں ہو سکتا ہے، وہ صفت ہے، اصل میں صفت ہی ہوگا، وہی بیان کر رہے تھے. اور ایک مین رائے ہیں المذہب الثانی انہ سریانی، یہ اسم الجلالہ ہے نا وہ سریانی زبان سے ہے، ایسا ایک رائے بھی ہے. وقیل اصلہ لاہا بالسریانیہ، تو مصنف رحمہ اللہ قیلہ استعمال کیا تو پھر کیا ہے، یہ معتمد رائے تو نہیں ہوگا، ایسے ایک رائے پیش کر رہے ہیں. تو لاہا ہے سریانی میں، فعرب بحذف الالف الاخیرہ، اس کے لاسٹ آخری الف ہے نا اس کو حذف کرتے ہوئے اس کو عربی زبان میں لایا گیا. وادخال اللام علیہ، اور ایک لام بھی جوڑتے ہوئے. وتفخیم لام ہی، اس کا اسم الجلالہ میں لام کو تفخیم دیتے ہیں نا، اذا فتح ما قبلہ من ضمہ، اس کے ما قبل فتح ہوا یا ضم ہوا تو وہ تفخیم، لام کو تفخیم دینا. سنتن، سنت سے مراد طریقۃ مسلوکۃ متواترۃ من علماء القراءہ، علماء القراءات کا ایک طریقہ ہے، وہ تفخیم سے پڑھتے ہیں. تو اس میں کیا سمجھنا ہے، وَإِمَّا إِذَا انْكَسَرَ مَا قَبْلَهُ، اس کے پہلے والا کسر ہوا تو بسم اللہ والحمد للہ، وہاں اکثر القراء تو لام الجلالہ کو کیا کرتے ہیں، ترقیق سے پڑھتے ہیں، وہ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو. وَقِيلًا مُطْلَقًا، وَقِيلًا مُطْلَقًا بولو تو کیا ہے، یہ تفخیم ہے نا وہ مفتوح ہو یا مضموم ہو مکسور ہو، ہر جگہ وہ کیا کریں مطلقاً تفخیم دیتے بھی ہے. وہ ایک رائے ہے. وقیل مطلقاً بولو تو وہ تفخیم دینا وہ مطلقاً بھی کر سکتے ہیں، مطلقاً بولو تو سواء کان ما قبلہ مفتوحا او مضموما او مکسورا، اس کے پہلے والا مضموم ہو یا مفتوح ہو یا مکسور ہو، تفخیم مطلقاً بھی دے سکتے ہیں. وحذف الفہ، اس میں الف ہے نا اسم الجلالہ میں جو الف ہے، لام کے بعد جو الف ہے، اللہ بولتا ہے نا وہ الف، وہ الف کو حذف کرنا، وہ لحن، لحن بولو تو یہ خطا ہے، لغوی خطا ہے، وہ تفسد به الصلاۃ، اس سے کیا ہے نماز بھی فساد ہو سکتی ہے، نماز بھی. اس میں حنفی مذہب میں کیا ہے لتغیر المعنی، ایک سبب بتائے، نہیں تو لکون ہی لغوًا، لغو ہونے کی وجہ سے، وہ جملہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے. ولا ينعقد به صریح الیمین، ولا ينعقد به صریح الیمین، اور قسم کھائے تو اللہ بلا الف استعمال کر کے قسم کھائے تو وہ قسم بھی کیا نہیں ہے، صحیح نہیں بتا رہے ہیں. کیونکہ وہ صریح الیمین کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ بلا الف وہ پڑھیں گے تو اس کا عربی معنی ہے، اس لیے وہ کنایت ہو جائے گا، صریح نہیں ہوگا، تو قسم بھی صریح نہیں ہوگا وہ لفظ استعمال کیا تو. وقد جاء لضرورت الشعر، شاعری میں کبھی ضرورت پڑ گئی تو اسے استعمال ہوتا ہے، جیسے الا لا بارک اللہ فی سہیلی، بارک اللہ وہاں الف نہیں، الف چھوڑ کر، اذا ما اللہ بارک فی الرجال، تو ادھر یہ شاعری میں کیا ہوا، اللہ پہلے ہے نا الا لا بارک اللہ، وہاں الف حذف کرتے ہوئے وہ شاعری ہونے کی وجہ سے استعمال ہوا ہے. پیارے بچوں، آج ہم وہ اسم الجلالہ کے متعلق اس کا اشتقاق، اور وہ عربی ہے یا سریانی ہے، اور وہ علم ہے یا صفت ہے، وہ چرچا کا اختتام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد ابھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با اسم اللہ، اسم الجلالہ،
یہ چرچا ابھی ختم ہوا ہے، باقی الرحمن الرحیم کے متعلق ہمیں پڑھنے کا انشاءاللہ اگلا پیریڈ وہ بھی ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.